أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين، أما بعد. آج ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہے، اور یہ تاریخ وہ ہے کہ جو تاریخ عالم و آدم میں المناک ترین تاریخوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں وہ صدمہ پہنچا ہے سرکار رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس صدمے نے آپ کو پھر تا حیات ظاہری محزون رکھا. آپ حزن میں مبتلا رہے، رنجیدہ خاطر رہے. یوں بھی حضرت بہت کم تبسم فرماتے تھے، مگر اس تاریخ کے بعد سے آپ کی زندگی میں تبسم اور بھی نادر ہو گیا. اور وہ سبب یہ تھا کہ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریک حیات نبوت، شریک حیات معراج، شریک حیات صاحب معراج، مادر کوثر، خاتون عرب، ملیکۃ العرب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی، یا کہا جائے کہ آپ کی بھی شہادت واقع ہوئی، اس لیے کہ آپ نے جو مصائب اٹھائے تھے، جو مشکلیں سہی تھیں، جو ظلم سہے تھے، خاص طور سے شعب ابی طالب میں حصار کے زمانے میں، محصوری کے زمانے میں، جب تمام مشرکین عرب نے، تمام کفار قریش نے مقاطعہ کر رکھا تھا، جسے آج کل عام زبان میں کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کسی بھی طرح کی امداد، کسی طرح کی غذا، کسی طرح کی ضرورت کی چیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیتے تھے کسی بھی اعتبار سے، اور آپ کی اور آپ کے خاندان کے تمام لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں تھیں، گویا ہر آن سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، اور ہر شب ایسی گزرتی تھی کہ حضرت ابو طالب رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، عم پیغمبر، کفیل پیغمبر، نبوت اور مقام ختم نبوت کے سینہ سپر
وہ مجاہد، وہ سپاہی جو تنہا ایک لشکر تھے، تنہا ابو طالب پورا لشکر ایمان تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدافعت فرماتے تھے۔ تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ خود شب بھر جاگتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر پر رسول اللہ کو منتقل کرتے تھے، ایک بستر سے دوسرے بستر کی طرف اور دوسرے بستر سے تیسرے بستر کی طرف، اور رسول اللہ کے بستر پر ان کی جگہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، کبھی علی کو، کبھی جعفر کو، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو۔ اور زیادہ تر جو روایات میں نام ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت علی کو لٹاتے تھے پیغمبر کے بستر پر، پیغمبر کو ہٹا کر، تاکہ اگر کوئی دھوکے سے رات کی تاریکی میں وہاں تک پہنچے اور حملہ آور ہو تو حضور کی حیات طیبہ محفوظ رہے، علی قربان ہو جائیں۔ اس دور میں شیب ابی طالب میں 3 سال کی محصوری ہے، یہ 1-2 مہینے کی نہیں، 1-2 دن کی نہیں، 3 برس۔ اس محصوری کے زمانے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ان تمام مصائب کا شکار رہی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کھانے پانی کی قلت تھی، تو گویا کہ سبز پتوں پہ گزارا کر کے کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اس قدر لاغر اور نحیف ہو گئی تھی، اور جسم مبارک کا رنگ ایسا بدل گیا تھا کہ سبزی مائل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی یہ حصار ختم ہوا ہے، بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس کے بعد چند ہی دن زندہ رہ سکیں، اور پھر آپ کی رحلت ہوئی الی الرفیق الاعلی، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ الفاظ ان ہستیوں کے لیے تقریباً مترادف ہو جاتے ہیں، اور لفظ شہادت کا اطلاق شرعی اعتبار سے بھی اور عرفی اعتبار سے بھی درست ہے، ان کی شہادت ہوئی۔ جو حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مصطفیٰ کے ساتھ دین خدا پر مر مٹے، اسی کو تو شہادت کہتے ہیں۔ تو بدرجہ اکمل یہ شہادت تھی جو نصیب ہوئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو 10 ماہ مبارک رمضان۔ اس مناسبت سے آج بس یوں تو آپ کے فضائل مناقب بہت ہیں، لیکن میں صرف ایک منقبت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تن و تنہا تشریف فرما تھے، اور جبرائیل آئے۔ روایت غالباً اس کی عبارت یہ ہے کہ اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال هذه خدیجہ قد اتت بإناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ظرف ہے، وہ آپ کے لیے یا رسول اللہ پانی یا کھانا یا شوربہ لا رہی ہیں۔ جب آئیں یا رسول اللہ تو فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی، تو آپ ان پر، بعض روایتوں میں من ربها کی جگہ من اللہ ہے، فقرأ علیہ السلام من اللہ ومنی
یا رسول اللہ، جب وہ تشریف لائیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچائیے گا اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے گا۔ کیا مرتبہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مرتبہ کہ اللہ سلام کہلائے اور جبرائیل سلام کہلائے، اور پھر تمام عمر پیغمبر نے جس طرح سے یاد رکھا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، وہ حضور کی زندگی میں آنے والی باقی تمام بیویوں کے لیے سبب رشک رہا۔ اس سلسلے میں کس کس طریقے سے بیویوں نے اپنے رشک کا اظہار کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کس طریقے سے کن کن مواقع پر کیا کیا جواب دیا، یہ الگ روایتیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مثلا کسی بیوی کے جواب میں کہا کہ تم کیا کہتی ہو کہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے دوسری بیویاں دی ہیں؟ ہرگز نہیں، خدیجہ مجھ پر تب ایمان لائی جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا، خدیجہ نے مجھے تب اپنے مال سے امداد فرمائی جب لوگ میری مدد سے گریزاں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے ذریت اور اولاد عطا کی جو کسی دوسری بیوی کے ذریعے سے نہیں عطا کی۔ اس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اہمیت، اپنی زندگی میں ان کی اہمیت اور لازوال اہمیت کو ظاہر کیا، اور ان کے مناقب اور فضائل کو روشن فرمایا، اور آپ کا اسلوب یہ تھا، حسن سلوک کا طریقہ یہ تھا، جب آپ کے پاس کوئی شے آتی تھی جسے آپ لوگوں کو ہدیتاً دینا چاہتے تھے، تو تا آخر عمر ظاہری حضور کا یہ دستور رہا، سب سے پہلے کہتے تھے کہ خدیجہ کے دوستوں تک سب سے پہلے پہنچاؤ اس میں سے۔ جو لوگ خدیجہ کے دوست ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، خواتین ہو یا عزیز اقربا بچے ہوں، جو خدیجہ کے چہیتے ہیں وہی میرے چہیتے ہیں، جو خدیجہ کے محبوب ہیں وہی میرے محبوب ہیں، سب سے پہلے ان کو لے جا کے ہدیہ پہنچاؤ۔ یہ حضور کا سلوک تھا، حسن سلوک، اور یہ حسن سلوک ہمارے لیے ایک اس میں بہت بڑی راہ اکتساب فیض ربانی اور فیض نبوی بھی رکھتا ہے، اور ہمارے لیے یہ روایت جو ہے وہ ایک شفاعت کا سبب بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کی محبت بسائیں تو وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضور کو جب یہ معلوم ہوگا کہ ہم خدیجہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی نعمتیں، اپنے ہدایا، اپنے تحفے ہمیں بھی بھیجیں گے اور ہمیں اپنے حسن سلوک میں شامل کریں گے بطفیل خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات ہیں، اور خدیجہ مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ خدیجہ کا بہت مرتبہ ہے، اس سے بڑا کوئی اشارہ ان کے مرتبے کے لیے نہیں ہو سکتا کہ جو اشارہ اس روایت میں ہے کہ اللہ انہیں سلام کہلاتا ہے۔ ہمارا سلام ہو خدیجہ پر، ہمارا سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریت طیبہ و طاہرہ پر۔ پروردگار ہمیں ان کے چاہنے والوں میں قرار دے اور ان کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔